انسان نے یہ کیا کہ اس نے اللہ کی علم پہ بھروسہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں میں بڑا سیاح، یہ میں نئی چیز جو ایجاد کر رہا ہوں اس میں اتنے پیسے بچیں گے، اتنا ٹائم بچے گا، اتنی جلدی یہ ہضم ہوگا. مگر وہ کیونکہ جس طرح انگریڈینٹ سے باڈی کو بنایا گیا ہے اس کا بھرپور علم انسان کیونکہ نہیں رکھتا، اس لیے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کو ان دا لانگ رن یا 20 سال میں یا 10 سال میں یا 5 سال میں لاسز برداشت کرنے پڑتے ہیں باڈی کے یا برین کے. کیونکہ گورنر جو ہے وہ برین ہے، صحیح، اور وہ ایک ہے، باقی چیزیں تو دو بھی رکھی، صحیح، مگر جہاں پاور دی، اتھارٹی دی، وہاں سنگل رکھا. دماغ بھی دل بھی سنگل ہے، گردے 2 ہیں، پھیپھڑے 2 ہیں، جی کان 2 ہیں. مطلب جہاں پہ اس نے رکھا کہ یہ اتھارٹی زیادہ استعمال ہونی ہے وہاں اس نے جیسے خود اکیلا ہے اس کو بھی اکیلے ہی رکھا، صحیح، کہ بندہ فٹ ہو جائے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جت کو ہیلتھ کے قوانین ایڈوائز نہیں کیے. 2 پیغمبر بطور خاص، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ ہی طب ہے، طبی معجزہ ہے عیسیٰ کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایمفیسائز کیا ہے بہت زیادہ ہیلتھ پر. بڑی کوٹیشن ہے اس پر، بہت کوٹیشن ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ان کو کوٹ ہی نہیں کیا جو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹیچ کیا. کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ اگر آپ جہاد لڑ رہے تھے مدینے میں، بیچ میں 40 صحابہ رسول شوگر کے مریض ہوتے تو جہاد کدھر گیا؟ تلوار چلتی ان سے. علی اٹھاتا تھا 17 kg کی تلوار، سارا دن چلاتا تھا. کیسے چلا لی اس نے؟ فزیکل فٹنس پہ چلائی، اس کے ساتھ انہوں نے ایمان کی اسٹرینتھ کو جوڑا. ایمان کیا ہے؟ سائیکولوجیکل سپورٹ. جو آپ کو نفسیاتی سپورٹ آج میسر ہے نا، دیٹ از ایمان. تو فزیکل فٹنس اور سائیکولوجیکل فٹنس دونوں کو ایمفیسائز کیا پروفٹ نے، اور بہترین نتائج تھوڑے سے ٹائم میں حاصل کر لیے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جیسے آپ ورک کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے. دماغ اور دل جو ہے وہ جسم سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کی آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہیں نا، مگر یہ سارے تاثرات کہاں ڈلیور کر رہی ہیں؟ دماغ کے برین کو. ٹھیک، حالانکہ اس کی کوئی مادی ویلیو نہیں ہے، مادیت کوئی نہیں ٹرانسفر ہو رہی، فیلنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو اب آپ نے جب معاشرے کا علاج کرنا ہے تو 2 چیزوں کا کرنا ہے، فزیکلی اور فیلنگ میں. فیلنگ کو انوسینٹ کرنا ہے، فیلنگ کو پاورفل کرنا ہے، فیلنگ میں مستقبل میں جھانکنے کی قوت پیدا کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے کسی جاندار کو یہ طاقت نہیں دی جو ہمیں دی. آپ مستقبل میں جھانک سکتے ہیں، آپ ماضی میں پیچھے جا سکتے ہیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. مطلب کسی جاندار کو یہ اہلیت، ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، اتنی ویل، اتنی مچھلی ہے، ہپو ہے، اتنا بڑا منہ ہے اس کا، مگر کسی کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ پریویس میں جا کے دیکھ سکے. کیونکہ ٹیچنگ آپ کی پریویس میں ہوتی ہے ہمیشہ. جو سڑک آ رہی ہے نا، اس کا روٹ آپ نے دیکھنا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، تب آپ آگے ٹریول کر سکیں گے. تو یہ ہمیں ماضی میں جھانکنے کی طاقت اس نے اس لیے دی کہ ہم پریویس کو اور وہاں کے ریکارڈ کو ساتھ لے کے کیری کریں. تو آپ اگر زمانے کو صحت دینا چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کو صحت جسم کی کس طرح قائم رکھنی ہے اور دماغ کی صحت کو کیسے قائم رکھنا ہے، ان دونوں شعبوں پہ ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اگر ذرا سا بھی بیلنس میں فرق آ گیا تو فیلئر ہو جائے. اچھا بابا جی، بے شمار ایسے فلنتھراپسٹ ہیں جو کروڑوں اور اربوں کے ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز بنا رہے ہیں. کیا ہسپتال شفا ہے یا طریقہ زندگی کا ٹھیک ہونا، طرز زندگی کا ٹھیک ہونا یہ صحت ہے؟ تو اگر ہسپتال میں شفا نہیں ہے
تو کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے ہم سکھا سکیں, کوچنگ کر سکیں, تاکہ ہیلتھ جو ہے اس کی اویئرنیس کامن ہو؟ میں تو اس حق میں ہوں کہ میڈیکل کی ایجوکیشن لوگوں کو دی جائے, ان کو اویئرنیس ہو کہ کون سی چیز میرے لیے پوائزن کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی چیز میرے لیے زندگی اور بقا کا درجہ رکھتی ہے. ہاسپٹل کا تعلق جو ہے وہ ایمرجنسی سے ہونا چاہیے. جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, وہاں آپ کے پاس ریمیڈی ممکن نہیں ہوتی, اس کے لیے ہاسپٹل چاہیے. اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ چھوٹا سا ڈائگنوزس بھی جو ہے اس کے لیے انہیں مختلف ٹیسٹ چاہیے, خون کا ٹیسٹ, پیشاب کا ٹیسٹ, پخانے کا ٹیسٹ, ایکس رے, الٹراسونوگرافی, ای سی جی, ای ٹی ٹی, برین کا ٹیسٹ, فلانا ٹھنگا کان ٹیسٹ. یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ججمنٹ پاس کرنے والے کو, جو اپنی ججمنٹ پاس کرے. ڈاکٹر اب ہے ہی نہیں, کیونکہ ججمنٹ تو اس سے پاس ہی نہیں ہو رہی, وہ تو محتاج ہے ایک ٹیسٹ کرنے والے کو. اس کی رپورٹ پر اس کا سارا نالج بیس کرتا ہے. تو اس نے کیا سیکھا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ آپ جو شعبہ پکڑیں, دیٹ از اے ہیلتھ ایجوکیشن. اب یہاں ایک بات بڑی ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے. جی ہم سنتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے بھی یہ سنا ہے, مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا نے کتنے عرصے کے بعد دستی کا گوشت کھایا؟ 4 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, مطلب 3 months آپ یہ کہہ لیں کہ ایک منیمم پیریڈ ہے. اور پرندوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ جنت کے لوگوں کی خوراک ہے, یعنی کہ وائٹ میٹ جو ہے آپ یہ جنت کا میوہ سمجھ کے کھا لیں, ہارمفل نہیں ہے. ٹیچ کر دیا رسول نے. اب یہ ٹیچنگ کا ایک سٹائل ہے نا پروفٹ کا. پھر آپ دیکھیں گندم اویلیبل تھی مدینہ میں, مکہ میں تو نہیں تھی صحیح, مگر مدینہ میں گندم اویلیبل تھی. میں پریفر کس کو کیا؟ جو کو. روٹی جو کی کھائی. کیوں؟ جو میں پروٹین نہیں ہوتی, فیٹس نہیں ہوتے, بلکہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو جو کھانے سے وہ بھی بیلنس ہو جاتا ہے. بارلے صحیح بیلنس ہو جاتا ہے. اس سے وہ جتنی کولیسٹرول ہے ایکسٹرا یا نقصان دہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ویٹ کم ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیچنگ دی. گندم کی روٹی آقا نے نہیں کھائی, جو کی روٹی کھائی. اس کو پریفر کیا تاکہ لوگ اس کو میری سنت سمجھ کے اپلائی کریں اور صحت پائیں. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ڈپریشن میں, غم اور ڈپریشن, اور غم میں, ایسیڈیٹی میں, السر میں, پیپٹک السر میں, ہائی بلڈ پریشر میں. کیونکہ بلڈ پریشر نمک اور چکنائی کی زیادتی سے ہوتا ہے. تو جو چیز چکنائی کو کمزور کرتی ہے, چکنائی کو کم کرتی ہے, وہ لازمی بلڈ پریشر کو بھی نارملائز کرے گی. جی صحیح جی. اب پرافٹ کی اسٹیٹمنٹ ملتی ہے. میں نے بتایا بڑی بدنصیبی ہے شاہ جی, غور ہی نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسین بات فرمائی, اپنے دسترخوانوں کو سبزے سے سجاؤ, ڈسپلے دا گرین تھنگس. کیوں؟ جب وہ گرین چیزوں کو آپ سجاوٹ کریں گے نا, اس سے اندر آپ کے اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانے کی سجاوٹ سے. عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو روسی جوڑا بناتے ہیں نا, وہ سجاوٹ کرتے ہیں تاکہ میل جو ہے اس میں اشتہا پیدا ہو اس کے قریب جانے کی. تو سجانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ساری گرینری سجا دیں گے, بہترین قسم کی سبزیاں کاٹ کے خوبصورت طریقے سے ڈسپلے کریں گے, تو آپ کے اندر اشتہا پیدا ہوگی ان کچی سبزیوں کو کھانے کی. اٹ مینس فار ویلتھ ہیلتھ, بہترین ہیلتھ کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے کہ آپ کچی سبزیاں کھائیں. کس طریقے سے اٹریکشن پیدا کی پروفٹ نے. شام سے ایک طبیب آیا یہودی, اس نے دکان کھولی, مہینہ گزر گیا, گاہ کے نہیں آیا. وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا ہے, اللہ کے نبی آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں منع کر دیا میرے پاس آنے سے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا, جب بندہ آتا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہاں آئے گا ہی کوئی نہیں, یہاں آئے گا ہی کوئی نہیں. مدینہ میں کوئی شخص پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا. جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے گا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا.
اگر آپ بھوک چھوڑ کے کھائیں گے تو نہ موٹے ہوں گے، نہ فیٹس بنیں گے، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کڈنی فیلئر ہوگا، نہ کوئی اور خرابی ہوگی. مطلب ٹیچنگ دے دی کہ صحت چاہتے ہو تو بھوک چھوڑ کے کھاؤ. ہمارے ہاں ہم تو اس طرح کھاتے ہیں نا کہ آخری دفعہ کھا رہے ہیں بس، اس کے بعد تو مجھے کھانا ملنا ہی نہیں، پاگلوں کی طرح. آپ کیا سوال ہے؟ سوال بابا جی میرا یہ تھا کہ آج جتنی تعداد بیکریوں کی دیکھتے ہیں بڑھتے ہوئے، اتنی تعداد ہی فارمیسز کی بن چکی ہے. میں شہر کی بات کر رہا ہوں، میں جس جگہ پہ رہتا ہوں اس مین روڈ پہ کم از کم 18 میڈیکل اسٹور ہیں. اچھا 18 بیکریاں بھی ہیں. میں آپ کی ریشو ٹھیک کر دوں. ٹھیک. میں ساری عمر سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس شہر میں ایک مٹھائی کی دکان یا ایک بیکری بنتی ہے وہاں 6 ڈاکٹروں کی دکانیں آ جاتی ہیں. 6 ڈاکٹر، 6 میڈیکل اسٹور. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو. مٹھائی اور بیکری دونوں میں باریک کھانا ہے. کیوں؟ یا میدا ہے یا سفید آٹا ہے. اب یہ لاہور میں تندور لگے ہوئے ہیں، سب سفید آٹا اور میدا کھا رہے ہیں. لاہور کا بندہ ہیلدی ہو ہی نہیں سکتا، اسے کوئی ہیلدی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی غلاظت ساری اس کے اندر ڈپازٹ رہتی ہے، وہ آنتوں سے چپٹ جاتا ہے میدا یا سفید آٹا. اسے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے صحت مند لوگوں میں کھڑا نہیں کر سکتی. تو جیسے جیسے بیکریاں بنتی جائیں گی آپ کے ملک کی صحت بر. مجھے اگر کبھی اللہ نے موقع دیا نا کہ میرے پاس، حالانکہ عمران بھی میرا بڑا کہنا مانتا ہے مگر اتنا نہیں مانتا جتنا اس کو میرا ماننا چاہیے، قانوناً میں ایسے مٹھائی کی دکانیں اور بیکری بند کرا دوں. قانوناً آپ یقین کریں، صحت کے لیے اتنا نقصان دہ ہے یہ بیکری کا سامان، کیونکہ میدے سے بنتا ہے نا. یورپ میں اب صرف 2 چیزیں مستعمل ہیں، ایک سوجی کے بسکٹ، سوجی کی ڈبل روٹی، سوجی کی مٹھائی کھوئے کی. میدے کی تمام بیکری اور مٹھائی ویسٹ میں ختم ہو چکی ہے. ڈبل روٹی یا چوکر کی ملتی ہے یا بسکٹ چوکر کے ملتے ہیں یا جو کے ملتے ہیں. وہ لوگ ان کو سمجھ میں آ گئی وہ تو بات کرتے ہیں کہ کتنا نقصان ہے، اور بچوں کی گروتھ میں اس کا بڑا نقصان ہے. سب سے زیادہ بچوں کو ہم ڈبل روٹی دیتے ہیں، 2 پیس دیے، بیچ میں شامی کباب رکھا، اسکول چلے جائیں. انتہائی یہ تو جڑی ہوئی بات ہے کہ بیکریوں اور مٹھائی کے ساتھ، یعنی کہ جہاں میدا ہے، چاہے وہ نان ہے آپ کے جو کلچے ہیں یا نان ہیں، میدا اور سفید آٹا چھنا ہوا، اس کی ڈائریکٹ میرے آقا نے مخالفت کی ہے کہ آٹا موٹا استعمال کرو، چھنا ہوا استعمال مت کرو. کتنی واضح چیزیں. آج تو ملٹی گرین کا کلچر آ رہا ہے اور اس پہ بڑا مہنگا ہے. ملٹی گرین میں اگر سب چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اور وہ دین میں پہلے ہی ہے کہ موٹا موٹا موٹا. آپ چنے کھائیں نا مزے بھنے ہوئے، انتہائی مفید ہے، پیسنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ گرائنڈر تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، نیچرل طریقے سے گرائنڈ کریں چیزوں میں. اللہ نے تو گرائنڈر سب کے ساتھ لگایا. دیکھو جب بچے کو سالڈ ڈائٹ نہیں چاہیے تو دانت نہیں دیے، مگر کتنا بڑا اس کا بندوبست ہے. جب اس کو سالڈ ڈائٹ چاہیے تو اس کو دانت دے دیے. جی کتنا بندوبست ہے. اچھا بابا جی، ایک بڑا جو متھ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کسی بھی بیماری کا جو علاج ہے وہ ایک گولی نہیں لکھتے، پوری ایک سیریز گولیوں کی لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میڈیکل اسٹور پہ وہ چلا جاتا ہے، دوائیوں پہ لگ جاتا ہے. میں بڑے بڑے ینگ لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ کسی ایک سنجیدہ قسم کی بیماری کو فیس کر رہے ہیں، وہ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، ہارٹ ہو سکتی ہے. یہ رجحان بڑا بڑھ ہے. یعنی میں ابھی ذہنی بیماریوں کی طرف جاتا ہوں. جو فزیکل پرابلمز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک بیمار قوم جو آپ نے کہا وہ ہم بنتے جا رہے ہیں. کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک شخص بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے، اس نے اس کے اسٹامک کا بیڑا غرق کرنا ہے. انہوں نے ساتھ میں اس کو کوئی اینٹی ایسڈ دوائی دینی ہے ایک، ٹھیک ہے جی. اب جب اینٹی ایسڈ ایک دوائی دیں گے جو تیزابیت کو روکنے والی ہے، اس نے اس کے لیور کو بھی خراب کرنا ہے. پھر لیور کو بچانے کے لیے فلیجل یا کوئی اینٹی الرجی دیں گے.
یہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا خلا ہے. جو طب یونانی ہے یا ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے اس میں یہ پرابلم نہیں ہے. یہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں ہے، کیونکہ ایک چیز کو جب یہ کیور کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی دوسری کو پیدا ہو جاتی ہے. ان نیچرل طریقے سے یہ علاج کرتے ہیں، نیچرل وے نہیں کرتے. ہم جو علاج کر رہے ہیں، میں شاہ صاحب 94 سے میں علاج کر رہا ہوں. 94 سے اباؤٹ 28واں سال شروع ہے. کم و بیش 15 لاکھ لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں. ہمارے پاس تو میڈیسن ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی میڈیسن نہیں. کیا چیزیں ہیں؟ جو چیزیں آپ کی ڈائٹ میں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں مگر ان کی میڈیسن ویلیو ہے. ہم اس کے نسخے نہیں بناتے کہ مجرب ہوتا ہے نا کہ 4 چیزیں 6 چیزیں مکس کر لی، ایک ہی چیز دے دی. مثال کے طور پہ لوگ آتے ہیں، کڈنی پرابلم ہے، پیشاب کم آ رہا ہے، رک کے آ رہا ہے، اس میں پروٹین آ رہی ہے. میں ایک مثال دے دوں، ہم اسے کہیں گے اچھا 2 انجیر نہار منہ کھا لیں، یا تجھے بواسیر ہے، خون آ رہا ہے، 3 انجیر نہار منہ کھا لیں. وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے، کیور ہو جاتا ہے. جی سے بالکل. کیوں؟ جو گردہ جب تک خراب نہ ہو بواسیر نہیں آ سکتی. اور گردے کے لیے سب سے جو اعلیٰ ترین چیز ہے وہ انجیر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اپنے آپ کو رحمان و رحیم کہتا ہے اور مہربان کہتا ہے، اس نے آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کی ہیلتھ کے ارینجمنٹ نہ کی ہوں؟ استاد ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں دستوں کی بیماری پھیل گئی، پورا گاؤں مرنا شروع ہو. انہوں نے استاد ابن سینا سے رابطہ کیا، اس نے کہا مجھے وہاں آنا پڑے گا. جب وہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا جو بستی کا سب سے بوڑھا آدمی ہے مجھے ملواؤ. جو بستی کا ایک 98 سال کا بابا لایا گیا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ کوئی نئی بوٹی جو اس علاقے میں پیدا ہوئی. انہوں نے کہا ہاں ایک بوٹی ایسی ہے میں جو دیکھ رہا ہوں جو پہلے نہیں تھی، وہ نئی ہے. تو کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے ان کو، اور ساری بوٹی انہوں نے توڑوا لی. توڑوا کر 20 کے لوگوں کو دی. سارے لوگ شفا یاب ہو، تمام لوگ 100% لوگ شفا یاب ہو. پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کوئی نئی بیماری اتارنے سے پہلے اس کا علاج نہ اتارا. اب 2 باتیں اس میں آ گئیں. ایک تو جس علاقے میں بیماری اتر رہی ہے علاج بھی وہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری اتر رہی ہے لاہور میں اور علاج اس کا جو ہے شکاگو میں ہے. دس از ایبسولوٹلی رانگ، کیونکہ وہاں کے لوکل لوگوں کو اس کو شفا چاہیے. ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم تو مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں کہ فلاں چیز انہوں نے ایجاد کر دی ہے. ایک یہ چیز، اور دوسرا پہلے اللہ علاج اتارتا ہے اور پھر بیماری دیتا ہے. جیسے دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے اس کی ماں کے تھنوں میں دودھ دیتا ہے، اس کے لیے خوراک کا بندوبست پہلے کرتا ہے، دنیا میں اس کو بعد میں بھیجتا ہے. مطلب اللہ کے ارینجمنٹ ہیں، بڑے میچیور قسم کے ارینجمنٹ ہیں. بے شک بے شک. تو یہ بنیادی فرق ہے جہاں پہ ہم پھنس گئے. ہمیں کبھی دقت نہیں ہوئی. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ جی اس چیز کا تو فلاں جگہ علاج ہی نہیں ہے، فلاں جگہ علاج. میں نے کہا یہ کفر تو مت بکو. میرے آقا نے جب ایک سٹیٹمنٹ کلیئر دے دی کہ اللہ نے صرف 2 چیزوں کا علاج دنیا میں نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا. موت آ کر رہے گی، بڑھاپا آ کے رہے گی، باقی ہر چیز کا علاج ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علاج نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت. مجھے یہ کہنا تو بنتا ہے کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے. صحیح. اچھا ہم سب کا کرتے ہیں. ہمارے پاس ریٹارڈڈ بچے آتے ہیں، منگولین بچے آتے ہیں، آٹزم کے بچے آتے ہیں، پھر مسکولر ڈسٹرافی کے مریض آتے ہیں، کینسر کے مریض آتے ہیں، ایڈس کے مریض آتے ہیں. ہمارے پاس سب لوگ آتے ہیں، اور شاہ صاحب ہم سب کا علاج کرتے ہیں. کیوں؟ جب پرافٹ مکمل ہے، پرافٹ کا علم مکمل ہے، تو ہم نے تو پرافٹ سے ہی ایکوائر کرنا ہے نا نالج. ہمارے پاس تو سورس جو ہے
اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ ہے. ہم کیونکہ ہمیں امید ملتی ہے وہاں سے کہ ہر چیز کا علاج موجود ہے. ہم سب کا علاج کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کا علاج نہیں جانتے. علاج کی بنیاد شاہ صاحب ہوتی ہے ڈائگنوزس پر. اگر آپ میں غور و فکر کی عادت ہے، بندہ آ گیا ہے، آپ نے اس کی جیب میں نہیں اس میں دھیان کرنا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اس کے لیے رہنمائی نہ دے؟ بے شک. کیونکہ درد ہے نا اگر آپ میں یار یہ بندہ اس کی تکلیف دور ہونی چاہیے تو رہنمائی پروردگار عالم عطا کرتا ہے اور بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا بابا جی، اب یہ ساری جو فارما انڈسٹری ہے کمرشل انڈسٹری ہے، سب کمرشل، اور اس کمرشل ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کو بھی کمیشنز ملتی ہیں. سب انڈسٹری کا مطلب ہے کہ اس کے لیبارٹری والے کو، ڈاکٹر کو، دوائیاں بیچنے والے کو، سب کو. اب ڈاکٹر جو ہے ہمارے تو آئیے 100-200 سال 300 سال کے اندر ساری بنی ہوگی. جو قدرتی طریقہ علاج ہے وہ تو بڑا پرانا ہے. آج کیسے رائج کیا جا سکتا ہے جہاں گلی گلی محلے محلے ہسپتال ڈسپینسری اس کے لیے جہاد. اب چائنا جائیں آپ، چائنا میں 90% علاج جو ہے وہ ان کا اپنا ہے. جو ان کے پرانے بندے بیٹھے ہیں نا لمبی لمبی داڑیوں والے چند بالوں والے، وہ کرتے ہیں. حیران کن علاج ہیں ان کے، جڑی بوٹیوں سے وہ علاج کرتے ہیں، رات چیزوں سے. دیکھیں پرانے زمانے میں جب ہمارے طبیب ہوا کرتے تھے تو وہ دوائیاں بعض اوقات دھوپ میں نہیں پیستے تھے، کھرل نہیں کرتے تھے کہ یہ دھوپ جو ہے اس کے اندر جو اس کے کمال کی چیزیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کو ظاہر کر دے گی. سائے میں گرمی پڑ رہی ہو مگر سایہ ہو، وہاں پیستے تھے. میں نے انڈیا میں وزٹ کیا، انڈیا میں 14% تقریباً جو ہے ایلوپیتھک ہے، 86% جو ہے ان کا آیورویدک، طبیب، ہومیوپیتھک، 3-4 چیزیں ہیں. ہمارے ہاں بھی کوئی 22% ایلوپیتھک ہے، باقی سارے دیگر علاج ہیں. پوری دنیا اس سے مستفید نہیں ہو رہی. تقریباً 84% آبادی جو ہے دنیا کی وہ دیگر طریقہ علاج سے مستفید ہو رہی ہے. اب چائنا کتنی بڑی پاپولیشن ہے، ان کے یہاں ایلوپیتھک کو پوچھتے ہی کون نہیں. ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں تو اپنے ان کے طریقہ علاج ہیں. اول تو وہ بیماری کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہر آدمی ایکسرسائز کرتا ہے صبح، کھانے کی ٹائمنگ ہے ان کی، رات کی کھانے کی ٹائمنگ ہے ان کی. اور وہ کھاتے کیا ہیں؟ 3 چیزیں تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں، نہ چکنائی ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نہ میٹھا ہے. جو چیزیں گڑبڑ کرنے والی ہیں وہ تو وہ کھاتے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کے پاس ایسا میڈیا موجود ہے اور لوگوں کی آپ پر ٹرسٹ موجود ہے. میڈیا سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جو بات کریں گے وہ بونگی نہیں مار رہے ہوں گے، مطلب وہ سنجیدگی سے بات کریں گے، ہمارے فائدے کی بات ان سے ڈلیور ہوگی. یہ احساس جو ہے نا، یہ آپ کو اس میں انقلاب دلا سکتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح. آپ کا تو ماشاءاللہ کافی پھیلاؤ ہے اس کا، کمپینز بنا دیں تاکہ پراپر بندوں کو پتہ لگے. دیکھو نا لاہور میں کتنے بچے ہیں جن کے آپریٹ کر کے ان کے اندر سے یہ نکالے گئے ہیں، یہ اپنا نان جو ہے وہ آنتوں میں چپک جاتے ہیں، بعض آپریٹ کر کے نکالے گئے ہیں. کتنے بچوں کے، کتنے بڑوں کے، کیونکہ آسانی ہے نا. گھر عورتیں تو اب انہیں تو موت پڑتی ہے نا کہ وہی روٹی پکانی پڑے گی، وہ سالن گھر بنا لیتی ہیں، بھی احسان کرتی ہیں. تو روٹی بازار سے لاؤ، وہ ساری میدے کی ہوتی ہے. آپ کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ روٹی میدا ہی ہوتا ہے نا، سے میدے کی روٹی ملتی ہے. بالکل ایسے. اس کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اچھی. میں حاضر ہوں. بہت شکریہ بابا جی. بابا جی میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس چیز کے ساتھ کیا کھانا ہے. ایک بڑی کامن پریکٹس ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ ڈسکشن کریں. کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم پھل کھاتے ہیں. یہ اچھا فوج کے فنکشنوں میں تو بڑا کامن ہوتا ہے کہ کھانا لگا اس کے بعد پھل آ جائیں گے. کیا پھل کو کھانے کے بعد کھانا چاہیے؟ کیا پھل ملا کے چاٹ بنا کے کھا لینے چاہیے؟ کیا علیحدہ پھل کھانا چاہیے؟ یا جو موسمی پھل ہے اس کی کتنی کوانٹٹی کی؟ تربوز آ گیا تو کئی لوگوں کو پتہ لگتا ہے ہماری ویڈیو سے یا بات چیت سے تربوز بڑا ضروری ہے، وہ کچھ 4 تربوز کٹھے کھا لیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کوانٹٹی ملانا کس کے ساتھ ہے، کس طرح کھانا؟ شاہ صاحب یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے جس کی انتہا نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ملاحظہ کیجیے اور ایڈوائز ملاحظہ کیجیے. ایک دن میں 2 طرح کا کھانا نہ کھاؤ. ایک دن میں 2 طرح کا کھانا نہ کھاؤ، ایک طرز کا کھانا کھاؤ. کیوں؟ ہر ایک کے ہضم ہونے کی جو ٹائمنگ ہے وہ الگ ہے. تربوز کی الگ ہے، خربوزے کی الگ ہے، آم کی الگ ہے، کیلے کی الگ ہے، امرود کی الگ ہے، انگور کی الگ ہے، گندم کی الگ ہے، جو کی الگ ہے، باجرے کی الگ ہے، مکئی کی الگ ہے، چاول کی الگ ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک قسم کی چیز کھائیں گے ایک دن میں، تاکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس پہ ہضم ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا معدہ جو ہے وہ ریسٹ کرے. ہمہ وقت آپ کا معدہ چلتا نہ رہے. جب آپ کا معدہ زیادہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر تبخیر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہاف موومنٹ ہوتی ہے جیسے واشنگ مشین، تو حدت پیدا ہوتی ہے جس کو تبخیر معدہ کہتے ہیں، جہاں سے ایسیڈیٹی بلٹ ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے مختلف چیزیں کھانے سے ایک وقت میں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے پھل کھانے کا کوئی ٹائم کھانا کھانے کے بعد نہیں ہے. پھل ہمیشہ ایک ڈائٹ ہے. کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو ڈائٹ نہ ہو، پیٹ نہ بھرتا ہو یا ہیوی نہ ہو. وہ کھانے سے پہلے کھایا جائے گا، کھانے کے بعد کا کوئی پھل نہیں ہے. ہمارے رواجات ہیں یہ اور کچھ نہیں ہے. جیسے آم ہے، آم ایک ہیوی ڈائٹ ہے، رچ ڈائٹ ہے، پروٹین ہے اس کے اندر، بلڈ پریشر بھی وہ بڑھا سکتا ہے. تو ہم تو گرمیوں میں بالٹی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، یا چونسے جیسا بڑا آم بھی 4 دانے کھا جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ زیادتیاں ہیں جو بعد میں جس کی قیمت ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں قیمت ان آموں کی پے کر رہا ہوں. اب میں آم کھاتا ہوں، اگر انور اٹور ہو یا چھوٹا ہو تو ایک اتنا سا، اگر بڑا آم ہو تو 2 پھاڑیاں. یہ میرا میکسیمم ہے، اس سے اوپر میں ٹچ نہیں کرتا. اسی طرح تمام چیزیں جو ہیں کھانے میں کبھی ایک سے زیادہ ہانڈی اللہ کے رسول نے نہیں پکائی. صہیب رومی کی دعوت کی نہ سلیمان فارسی کی، عمر فاروق نے. تو جب کھانا چنا گیا تو جب سلیمان فارسی نے رونا شروع کر دیا، عمر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا سلیمان فارسی، کیوں رو رہے؟ کیونکہ عمر تو نے اللہ کے رسول کی سنت ترک کر دی. میں نے کیا کیا؟ کہا تیرے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کھانا ہے، اللہ کے رسول تو ایک کھانا کھاتے تھے. کہا میں ایک ہی کھاؤں گا، میں رسول اللہ کے طریقے پہ چلوں گا. جس شخص کو اپنے بچوں کی ہیلتھ پیاری ہے وہ گھر میں 2 ڈشیں نہیں بنائے گا ایک دن میں، چاہے دعوت ہو چاہے گھر کے لوگ، وہ ایک کھانا اس کو رواج دینا پڑے گا اگر ہیلتھ چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت زور لگاتا ہے اس بات پہ، افضال ایمفیسائز کرتا ہے. تو کبھی بھی الاؤ نہیں ہے مختلف چیزیں. یہ چاٹ کا تصور تو ویسے ہی باطل ہے، فروٹ چاٹ کے لیے ہے ہی نہیں. دیکھیں ایک تو سارے فروٹ میٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ اس میں نمک ڈال رہے ہیں، پھر آپ اس میں چینی ڈال رہے ہیں، پھر اس میں آپ لیمو ڈال رہے ہیں یا چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں، تو خود آپ اس کو اپنے لیے زہر کے درجے میں لے کے جا رہے ہیں. فروٹ تو اس کی اصل حالت میں کھانا ہے، نہ اسے نمک لگانا ہے نہ اسے چینی لگانی ہے. اس میں پورے اجزاء موجود ہیں، وہ ہے ہی ہیلتھ کے لیے، صرف ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، ہیلتھ کے لیے. تو ہمارے ہاں ہم نے چاٹے شاٹے بنا کے چسکے کے چکر میں ہم پڑ گئے ہیں پوری قوم، بلکہ امت پوری، جس سے اپنا بیڑا ہم اپنا غرق کر رہے ہیں. یہ الاؤ نہیں ہے. صحیح. بابا جی ساری جو انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری کی میں بات کروں گا، میڈیسن میں فوڈ انڈسٹری کی بیسک تھیوری ہے، کیونکہ پروڈکشن اتنی نہیں ہے آرگینک کی، تو ایک انڈسٹری بلڈ ہوتی ہے. وہ انڈسٹری کیا کرتی ہے سر، وہ فوڈ پروڈیوس کر کے دے دیتی ہے. بے شمار اس کی شکلیں ہیں، میں کسی بھی شعبے میں جاؤں گا، ملک ہو، چکن ہو، بے شمار انڈسٹری پوری بنتی ہے، اور وہ انڈسٹری سبسٹیوٹ بنتی ہے آرگینک کا. اگر خوراک آرگینک اتنی پروڈیوس ہو تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو، انڈسٹری کی ضرورت نہیں پڑتی. اس انڈسٹری کی ضرورت اس ضرورت پورا نہ ہونے کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے.
اس کا حل ہے؟ شاہ جی یہ دیکھیں یہ ہوا تب ہے جب تمام شعبہ زندگی میں ایڈورٹیزمنٹ آئی. ایڈورٹیزمنٹ کس وقت آئی کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یہ بک سکے. اس نے اتنی نئی چیزیں پیدا کر دی اور ایڈورٹائز نے لوگوں کو مجبور کر دیا ان کے استعمال پر. ایک ٹرسٹ، کیونکہ جب انسان کا یہ ایک سلسلہ ہے جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ بناتی ہے. اسی لیے اسلام نے یہ کیا کہ اذان کو ریپیٹ کرتا ہے تاکہ وہ ذہنوں میں ایک جگہ بناتی ہے. قرآن کو ریپیٹ کرتا ہے، عبادات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ پھر انسانی میموری میں اور اس کے دماغ میں اپنی فکسیشن کرتی ہے. یہ انٹائرلی کمرشل کام ہے. ورنہ آپ دیکھیں پیچھے مڑ جائیں، میرا آپ کا دونوں کا تعلق ہمارا دیہات سے ہے. ہمارے لوگ کتنے ہیلدی تھے، کتنے طاقتور تھے اور کتنی بڑھیا زندگی گزار کے گئے ہیں. کیوں؟ آٹومیٹیکلی آرگینک چیزوں سے ان کا تعلق تھا، وہی وہ کھاتے تھے. سادہ خوراک، پیدل چلنا. میں یہ کہتا تھا کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے. جو ہماری مستورات ہوتی ہیں وہ منہ اندھیرے کھیتوں میں جاتی تھی رفع حاجت کے لیے، تو ان کی کمپلسری واک ہو جاتی تھی، تازہ ہوا انہیں مل جاتی تھی، پولوشن نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد انہوں نے آ کے سارا کام گھر کا کرنا ہے، انہوں نے دودھ بھی رڑکنا ہے، انہوں نے آٹا بھی پیسنا ہے. تو وہ ایک فزیکل فٹنس کا ایک ایسا سسٹم بنا ہوا تھا. یہ ہمیں آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہیلتھ ہے، ہیلتھ ہے، ہیلتھ ہے. یہ ویلتھ اور ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. اگر صحت نہ رہے اربوں روپے کوڑا ہے، اور صحت یہ چیزیں نہیں رہنے دیں گی جو ہم کھا رہے ہیں. بازار سے بچیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بازار سے بچو، اپنے گھر میں ہیں. میرے ساتھ ایک زمانے میں نا بینک میں صاحب ہوا کرتے تھے، ایک ان کا نام تھا شعیب نذیر. مجھ سے کافی بوڑھے تھے، بڑی عمر کے. مجھے ایک دن کہنے لگے، ریٹائر ہو رہے تھے، کہنے لگے یار میں اس وقت مینیجر تھا مین برانچ. کہتے یار عرفان صاحب ایک بات آپ کو میں نے بتایا، کہتے بڑے کام کیے. کہنے لگے زندگی میں آپ نے جو چیز بھی کھانی ہے اللہ کی بنی ہوئی کھانی، بندوں کی بنی ہوئی نہیں کھانی. سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اللہ کی بنی میں تو گوشت ہے، انڈا ہے، دودھ ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں. سموسے، پکوڑے، بیکری، مٹھائی تو اس میں نہیں ہے، ٹکے کباب بھی اس میں نہیں ہے. مطلب اس میں تو پروسیس ہے نا پورے. برگر بھی نہیں ہے، پیزا بھی نہیں ہے. مجھے بعد میں اب جیسے جیسے میں آگے بڑھا زندگی میں اور محسوس ہوا، میں نے کہا یار کتنی بڑی ایڈوائس تھی. سستا بھی، صحت مند. ہم نے اللہ کی بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دی، مین میڈ کھا رہے ہیں. تو جب تک ہم گاڈ میڈ کی طرف نہیں آئیں گے ہیلتھ نہیں پائیں گے. ایسے انہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز پہ ایک بات کی. مجھے کہنے لگے خوشی غمی کسی کی نہیں چھوڑنی اور ویسے نہیں ملنا تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو. ویسے کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی برائی کرو گے، کہ غیبت کرو گے، کچھ کرو گے، بہتر یہ ہے کہ ایسے روٹین میں مت ملو، صرف غمی خوشی میں شامل ہو جاؤ. زبردست بات تھی. جو بندہ پروگرام پہ کام کر رہا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ملتا پھرے. تو پروگرام سے ہی ملے گا نا. اب آپ لاہور سے آئے ہیں تو پروگرام سے آئے ہیں نا. بالکل صحیح. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا اتنا ٹائم یہاں لگنا ہے، ابھی ہم نے واپس جانا ہے، رات کو فلاں کام، مطلب اندر سائیکل جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی سوشل ایکٹیویٹیز بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی مینٹل ہیلتھ نہیں ہے. میں بابا جی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو ممنوع آپ نے کہیں نہیں جانا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، وہ سفید آٹا ہے، چینی ہے، اس طرح چیزیں. کولڈ ڈرنک بڑی کامن ہوگی، یہ تو زہر ہے نا. بالکل. میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ان کی نشاندہی کر دیں کہ جو گھروں سے نکل جائیں، استعمال نہ ہو، آئل ہے یا کچھ بھی. بات آپ کو بتاؤں، جو پہلی چیز ہمارے ہاں پاکستان میں کولڈ ڈرنک آئی تھی مڈل ایسٹ سے. وہاں پہ کھانے کی میز پہ یہ ہوتی تھی، کیونکہ اس کو کمرشل طریقے سے انہوں نے اتنا پروموٹ کیا، اتنی خربوں روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پہ لگاتے ہیں وہ.
آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اتنی چیزیں ہیں جو جگر کے لیے، معدے کے لیے، گردوں کے لیے زہر کے درجے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ایک گلاس اگر آپ پیتے ہیں نا، اس میں 10 چمچ چینی آتی ہے اس کے حصے میں ایک گلاس میں۔ چینی کتنی نقصان دہ، نمک بھی ہوتا ہے اس میں، پریزرور بھی ہوتا ہے اس میں، کلر بھی ہوتا ہے اس میں، ایسڈ بھی ہوتا ہے اس میں، جو وہ آپ کو چسکا دیتا ہے، جو جیسے نشاور چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چسکا بھی لگ جاتا ہے کہ کھانے کے بعد جناب روٹی نہیں زمودی پیے تھے۔ اس کے اگینسٹ ہمیں کام کرنا ہے نام لیے بغیر، ہمیں نام نہیں لینا، ہمیں جنرل ڈرنک کی بات کرنی ہے، نام نہیں لینا۔ نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ کاپی رائٹ جو ہیں وہ ہم پہ لاگو ہو جائیں گے۔ یہ سب شاہ صاحب کمرشل ہے، اس پہ اگر آپ بیڑا اٹھا لینا تو دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ یہ اتنا بڑا مشن ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا تو ایمفیسائز ہے اس پہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سے بھی جو اول ہے وہ ہیلتھ ہے۔ جب آپ کی ہیلتھ نہیں ہے تو آپ ایمان پہ بھی نہیں چل سکتے، آپ کا ایمان بھی رائے گاہ چلا جائے گا۔ آپ قومے میں چلے گئے، آپ فالج میں چلے گئے، بہت زیادہ بڑی بیماریاں آ گئیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، ایمان کدھر رہتا ہے؟ آپ تو ایمان تو ہوتا ہے پریکٹس کرنی ہے اسلام کو، آپ تو کر ہی نہیں پاتے۔ ہم نے کسی کو نیم نہیں کرنا، میں سمجھ گیا، یہ ایک جہاد ہے جی پورا۔ مثال کے طور پہ جتنی دکانیں تکے کباب کی ہیں پاکستان میں، ساری اوپن میں بنا رہے ہیں نا، گاڑیاں گزر رہی ہیں، بسیں گزر رہی ہیں، ویسیں گزر رہی ہیں، ریڑا گزر رہا ہے، لید کر رہا ہے، تو وہ سارا کچھ آپ کے اندر جا رہا ہے نا۔ کٹے ہوئے پھل بک رہے ہیں، کٹی ہوئی مولی بک رہی ہے، پکوڑے سڑک پہ بن رہے ہیں، سموسے سڑک پہ بن رہے ہیں، بھلے سڑک پہ بن رہے ہیں، جلیبی سڑک پہ نکل رہی ہے، زہر کھا رہے ہیں نا آپ۔ بالکل ٹھیک۔ فوڈ بنا دیا ڈپارٹمنٹ، انہوں نے فوڈ اتھارٹی، وہ کسی کو روک ہی نہیں رہا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، میں گیا ان کے پاس، اور میں خدا رسول کا واسطہ ہے اتنی پابندی تو کر لو جو انٹرنیشنلی ہے کہ جو بھی چیز کوک ہو رہی ہے یا کٹ کے پھل بک رہا ہے وہ اندر تو ہو، وہ کچن میں تو ہو۔ صحیح۔ میں کہا کم سے کم اتنا ہی کر لو ظالموں، کیوں لوگوں کو تباہ کر رہے ہو؟ لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ لگتا، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ ریزن کیا ہے پرابلم کا، کیونکہ اس طریقے کی چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہیں کہ ہمیں ریزن ہی نہیں ملتا کہ ریزن کیا ہے، کیوں نقصان ہوا۔ اچھا، گوشت کی دکانیں ہیں نالوں پہ اور کھلا بک رہا ہے، کوئی اس کو مطلب ہے کپڑا نہیں لپیٹا گیا، کوئی کیمیکل ایسا دوائی نہیں لگائی گئی کہ وہ مچھر اور مکھی سے وہ بچے، یا شیشے دکان پہ نہیں لگے ہوئے۔ بڑے شہروں میں تو کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں یہ سارے ارینجمنٹ ہیں، جنرلی نہیں ہیں، کوئی غور ہی نہیں کر رہا اس پہ، باتیں پاکستان کی کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ قوم کو تو بچا لو۔ بالکل صحیح۔ اگر ہمارے ہاں سب لوگ بیمار ہوں گے تو لڑیں گے کس سے آپ؟ نہ معاش آپ کر سکیں گے، نہ ڈیفینس کر سکیں گے۔ صحت مند آدمی معاش بھی کر سکتا ہے اور ڈیفینس بھی کر سکتا ہے۔ ایک بات بڑی مس انڈرسٹوڈ تھی، میں نے اس کو بھی کلیئر کی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا۔ اس سے لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ یہ 2 مہینے فاقہ کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول کے گھر سے تو بہت بڑھتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، پوری دنیا میں جاتا تھا، ہر علاقے کا لوگ آ کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کوکڈ چیزیں کھاتے تھے، بغیر پکی ہوئی، تاکہ چکنائی اور نمک آپ کی باڈی میں نہ جائے، آپ ہیلدی لائف گزاریں۔ وہ مقصد یہ تھا۔ ستو کھا لیے، سنترا کھا لیا، تربوز کھا لیا، کھجوریں کھا لیں، دودھ پی لیا۔ دودھ ابالا نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے جو 2 جانور دیے ہیں نا عرب کو، وہ کمال ہے، اونٹ اور بکری، دونوں کو جب مرضی چو لیں، دودھ دو لیں ان کا۔ ہمارے پاس گائے اور بھینس ہے، اس کا دودھ وقت سر ہوتا ہے، پھر آپ کو سٹور کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ابالنا پڑتا ہے۔ عرب میں آج بھی نہیں ابالا جاتا، اسی وقت جانور کو دو اور تازہ دودھ پیو۔ اب سائنس بھی اس پہ آ گئی ہے کہ دودھ بغیر ابالے ہی پینا زیادہ ہے۔